انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف سے ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی ہے۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یقین جانو یہی بہترین وقت ہوتا ہے سجدے کا۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل آپ کے چاہنے والے ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لیا کرو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو۔ خوش ہے وہ صوفی جس کی ظاہری روزی کم ہو جائے، اس کے وجود کی وہ پوت قلت طعام سے موتی بن جائے اور وہ خود سمندر ہو جائے۔ برے لہسن کی بو تیری سانس سے آ رہی ہے، اور اے لاف زن تیرے سر اور چہرے سے غم نمایاں ہو رہا ہے۔ میدان جنگ میں ہوشیار لوگ بو شناس ہیں، تو نہ حق شجاعت کے دعوے نہ کر۔ تیری آنکھ اگر جوانی میں سیاہ اور جان کو بڑھانے والی تھی، اگر اب بوڑھے میں وہ جان فراوا نہیں رہی تو کم از کم اس کی سیاہی تو باقی ہو، پھر وہ زرد کیوں ہو۔ جو عشق فقط حسن و رنگ دیکھ کر کیا جاتا ہے وہ عشق نہیں کہلاتا، اس کا انجام رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔
دنیا میں وہ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے، اور ہر مکر میں 100 فرعون ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر، احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر۔ اے بھائی، اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ تیرے یہی اعمال جو تو اب کرے گا تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے، تیرے کام آئیں گے۔ تو اگر اب اس کی راہ میں کوشش کرے گا تو وہ تجھے بنا دے گا۔ اب تو وصل کا طالب ہے، تو مجاہدہ کرنے سے وصال والا بن جائے گا۔ اے دل، تو وہاں جا جہاں تیرے ساتھ روشن دل ہیں، جو مصائب کے لیے تیری ذرا ہیں۔ وہ تجھے دل پر جگہ دیتے ہیں تاکہ تجھے جام کی طرح بھرپور کر دیں۔ ان کے دل میں تو جگہ بنا لے، اے روشن چاند، آسمان میں جگہ کر لے۔ اے عقل کا ہدیہ خدا تک لے جانے والے، یہی حال تیرا ہے۔ عقل تو وہاں راستے کی خاک سے بھی کم تر ہے۔ اسی طرح خدائی معاملات میں اپنی عقل کو دخیل کرنا بھی حماقت ہے۔ عورت فطری طور پر اس مرد پر فدا ہو جاتی ہے جو مرد ناقابل تسخیر نظر آئے، اور جو دل و جان سے اس کا ہو چکا ہو اس مرد میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں کرتی۔ تو اگر آگ پر ایندھن رکھتا جائے گا تو یہ شہوت کی آگ کب بجھے گی؟ جب تو ایندھن ہٹا لے گا آگ مردہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ پرہیزگاری سے آگ پر پانی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یوں تو بلا طلب بھی تم مخلوق کو شامل حال ہے، لیکن اس کے فضل کے امیدوار متوقع زندہ رہنا مستحق کے فضل بنا دیتا ہے۔ یاروں کے ساتھ سلوک کو لازم سمجھ، کوئی بھی ہو، پیادہ ہو یا سوار۔ اگر دشمن ہے تو بھی یہ احسان اچھا ہے، اگر دشمن ہے احسان کی وجہ سے دوست ہو جائے گا، اگر دوست نہ بنا تو اس کی دشمنی کم ہو جائے گی، اس لیے کہ احسان کینہ کا مرہم ہوتی ہے۔ اے جوان، اگر تم پانی کی تہ میں کوئی صورت دیکھو تو وہ نقش باہر کا عکس ہوگا۔ دل میں یہ کیفیت کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے خیالات کو محسوس کرنے لگے؟ جس طرح بزدل لوگ کتے کی آواز سنتے ہی بھاگ نکلتے ہیں اور اپنا مقصد فوت کر لیتے ہیں، مگر ثابت قدم لوگ کھڑے ہو کر صاحب خانہ کو پکارتے ہیں کہ میاں ذرا اپنے کتے کو سنبھالو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ اسی طرح ناقص الایمان لوگ شیطانی ترغیب سے متاثر ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جلتا ہوا فرش بیٹھنے والے کی ٹھنڈک اڑا لے جاتا ہے۔ ٹھنڈا فرش حرارت کو جذب کر لیتا ہے۔ تم دوست کو دیکھو تو تم سے رحمت ٹپکتی، اور اگر دشمن کو دیکھو تو تم سے قہر برستا ہے۔ اے عقل مند، جس قدر ہو سکے کوشش کرتا رہے۔ تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا۔ تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کو نہ باندھ، کوشش کر لے پھر آرام کر۔ دل سے نکلنے والے الفاظ کی پرواز سننے والے کے دل تک ہوتی ہے، اور زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کی پرواز صرف کانوں تک محدود ہوتی ہے، اس کے آگے سفر نہیں کر سکتی۔ خزاں کا کبھی بھی شکوہ مت کر، غم اور دکھ کے ساتھ ایسے چلو جیسے کوئی اچھا دوست چلتا ہے۔ اس کو غور سے سنو کہ کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی خنکی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا
تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ وہ شاگرد بدبخت ہے جو اپنے استاد سے مقابلہ کرے، استاد بھی وہ جو روحانی استاد ہے، جس کے سامنے ہر بندے کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ جسم اگرچہ برا ساتھی ہے، لیکن اس کے مصائب پر صبر کرو تو پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کالی رات میں چاند کا صبر اسے اور روشن کرتا ہے۔ خود پسند نہ بن اور بردبار نہ بن، تو اپنے دل کے اندر جو روشنی محسوس کرتا ہے وہ تیرے مرشد کی وجہ سے ہے۔ اگر اپنے اندر اگرچہ روشنی محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ تیری روشن پڑوسی کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ سورج مکھی کے بیج پر جس عورت کا نام لکھ کے زمین میں بو دو گے، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔